بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے یہ بہت زبردست ہے۔ یہ ہر قسم مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اس ہر قسم گھریلو پریشانی اور ہر قسم کاروباری پریشانی اور ہر قسم رشتے کے بارے میں جو پریشانی ہے، اللہ جل شانہ وہ تمام کے تمام پریشانیاں اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ یہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص شاگردوں کو یہ وظیفہ فرمایا کرتے تھے، تو اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام مالی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ ہم اللہ جل شانہ سے مانگیں گے، اللہ جل شانہ مانگنے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو حاجت مند پیدا کیا ہے، تمام مخلوق حاجت مند ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات ہے، تو اللہ جل شانہ نے انسانوں کو حاجت مند پیدا کیا ہے، تمام مخلوق حاجت مند ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات ہے جو کسی مخلوق کا حاجت مند نہیں ہے، اور تمام مخلوق اللہ جل شانہ کا حاجت مند ہے۔ تو ہم اللہ جل شانہ سے مانگے۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ اللہ جل شانہ کو دے۔ اللہ نے مخلوق کو دینے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ جل شانہ سے ضرورتیں پورا کرے۔ اللہ جل شانہ ان کے ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ من نہ کردم خلق تا سو دے کنم بلکہ تا بر بندگانی جو دے کنم۔ میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا، اللہ جل شانہ فرماتے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں ان کو فائدہ دوں۔ اللہ جل شانہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کے خزانے دینے کے لیے، بندوں کے خزانے ہیں سمیٹنے کے لیے، وہ سمیٹتے ہیں بندے، کیونکہ بندے محتاج ہے۔ اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بندوں سے جو مانگتا ہے بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے جو نہیں مانگتے اس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں۔ عجیب ذات ہے، جو بندوں سے مانگتے ہیں وہ بندے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں مانگتے اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے مانگو، قرآن میں اللہ فرماتے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہارے حاجات کو پورے فرماؤں گا۔ تو یہ سب کچھ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو دیا ہے، اور انسان صبح سے لے کر شام تک جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں یہ اللہ جل شانہ کے کرم ہے، فضل ہے، اللہ نے انسانوں کو دیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام حال کے آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی طرف۔ حدیث میں بھی آتا ہے لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ جل شانہ کے ہاں دعا سے زیادہ قابل اکرام کوئی چیز نہیں ہے۔ دعا اللہ جل شانہ کے ہاں بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے، یا جو چیز مانگتے ہیں وہی دے گا، یا اس سے بہتر چیز دے گا اللہ جل شانہ۔ یا قیامت کے دن اس کے اللہ جل شانہ جو دعا مانگا دنیا میں پورا نہیں ہوا، اللہ جل اس کا بدلہ دے گا، اللہ جل اس کا بدلہ دے گا۔ انسان جب دیکھے گا تو کہے گا کہ دنیا میں کوئی دعا میرا قبول نہ ہو، اور اللہ جل شانہ مجھے آخرت میں تمام چیزیں دے دیتے، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تو یہ دوستو اللہ جل شانہ سے ہم مانگے۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ یہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ لوگ میرے اوپر غالب ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے دعا قبول کیا، اللہ میرا مدد فرما۔ اللہ جل شانہ نے پانی برسایا، اور سیلاب آیا، اور لوگوں کو ختم کر دیا، طوفان آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جل شانہ نے دعا مانگی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بیوی بھی دی، بچے بھی دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ اس دعا کی برکت سے مال بھی دیا، اور فرعون سے بھی اللہ جل شانہ نے بچایا، اور گھر بھی دیا، سب کچھ دیا۔ تو ہم اللہ سے مانگے۔ تو یہ دوستو بہت زبردست عمل ہے، دعا، عمل، وظیفہ، یہ بہت زبردست اعمال۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمارے مالی اور تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ سب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، 25 مرتبہ آیت الکریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور اول آخر درود ابراہیمی پڑھے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد دعا مانگے۔ یہ عمل 7 دن کرنا ہے مسلسل، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ تمام مالی پریشانی دور فرمائیں گے۔